سورہ مومنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 7 صفات جو 11 آیات کے اندر ہیں وہ بیان کی ہیں، جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اور سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، سب سے پہلا مومن ہونا، مگر وہ سب سے پہلی صفت تو مومن ہونا ہے، مگر وہ ایک بنیادی اور اصول چیز ہے۔ اس کے علاوہ 7 صفات کو اس جگہ ذکر کیا گیا، جن کی مختصر تفصیل یہی ہے کہ نماز میں خشوع ہونا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نماز میں خشوع ہونا۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کا معنی ہے سکون کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں سکون ہو، یعنی غیر اللہ کے خیالات کو، مثلا گھر، دکان، کاروبار وغیرہ اپنے ارادے سے ان کو حاضر نہ کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ خیال آ جائے تو اس طرح توجہ نہ کرے، اور بدن کے دیگر اعضاء اور جوارح میں بھی سکون ہو، فضول حرکتیں نہ کرے، خصوصاً وہ حرکتیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا ہے۔ فقہا نے ان کو مکروہات نماز کو عنوانات سے جمع کر دیا۔ امام غزالی اور قرطبی اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نماز میں خشوع فرض ہے، اگر پوری نماز خشوع کے بغیر گزر جائے تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ اور حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ خشوع صحت نماز کے لیے موقوف علیہ تو نہیں ہے کہ اس درجے میں وہ فرض نہیں، مگر قبول نماز کا موقوف علیہ ہے، اور اس مرتبے میں فرض ہے، یعنی بغیر خشوع کی نماز کا ذمہ ساقط ہو جائے گا مگر قبول نہیں ہوگی۔ دوسری صفت بیان کی لغو، فضول باتوں سے پرہیز، فضول کلام سے پرہیز، فضول کام سے پرہیز جس میں کوئی دینی یا دنیاوی فائدہ نہ ہو، اور لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دینی ضرر نقصان بھی ہے، لہذا اس سے پرہیز واجب ہے۔ اور ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ کام نہ مفید ہو نہ مضر ہو، اس کا ترک کرنا کم از کم اولا اور بہتر ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے کہ جب کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، اس لیے کہ آیت میں اس کو مومن کامل کی خاص صفت قرار دیا گیا ہے۔ تیسری صفت ہے کہ زکوٰۃ کا اہتمام۔ لفظ زکوٰۃ کا معنی لغت میں تو پاک کرنے کے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں مال کے خاص حصہ کچھ شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اگر آیت میں زکوٰۃ کا معنی اصلاحی زکوٰۃ کے ہیں لیے جائیں تو اس کا فرض ہونا اور مومن کے لیے لازم ہونا کھلا ہوا معاملہ ہے، اور اگر زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس یعنی اپنی نفس کو رذائل سے پاک کرنا ہو تو وہ بھی فرض ہے، کیونکہ شرک، ریا، تکبر، حسد، بغض، حرص، بخل جن سے نفس کو پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے، یہ سب چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، اور نفس کو ان سے پاک کرنا فرض ہے۔ چوتھی چیز ہے شرمگاہ کی حفاظت، شرمگاہ کو حرام کاری سے بچانا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان کی اور دوسری شرمگاہ کی۔ 5ویں چیز ہے امانت کا حق ادا کرنا۔ امانت لغت میں کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو۔ اور 6ٹھی چیز ہے کہ وعدہ کرے تو یا کوئی معاہدہ کرے تو اس کو پورا کرے، یعنی کسی کے ساتھ کسی معاملے میں معاہدہ ہوا ہے تو اس کو پورا کرنا فرض ہے، اور اس کے خلاف کرنا، عذر اور دھوکہ دینا جو حرام ہے۔ دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں، یعنی یک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کے دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لے، اس کو پورا کرنا بھی شرم لازم اور واجب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک قسم کا قرض ہے، یعنی قرض کی ادائیگی واجب ہے، ایسے ہی وعدہ پورا کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔ اور آخری چیز ہے نماز پر محافظت۔ اس سے محافظت سے مراد اس کی پابندی کرنا اور ہر ایک نماز کو اس کی مستحب وقت میں ادا کرنا۔ یہ بات قابل نظر ہے کہ ان 7 اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اوصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو جنت الفردوس کا وارث فرمایا گیا، اور لفظ وارث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح مورث کا مال اس کے وارث کو پہنچانا قطعی اور لازم ہے،
اسی طرح ان انصاف والوں کو جنت میں داخلہ بھی یقینی ہے کہ یہ سات اور صاف والا شخص ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی اعلیٰ نعمتوں سے نوازیں گے۔